सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठिकानों, असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का इजलास में ऊह की आवाज़ें निकाल कर एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन अरकान को शोर शराबा न करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, छोड़ें मुज़ाकरात के इस ड्रामे को, हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे, हमें मुज़ाकरात भी रोक देने चाहिए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक 16 जनवरी जुमेरात को होगी। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर से मुअख्खर। तीसरी बार मुअख्खर किया गया फैसला अब जुमा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूँ। बानी पीटीआई को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा, बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। और लाहौर में HBL PSL 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग। प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड राउंड में फ्रेंचाइजेस ने पिक मुकम्मल कर ली। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलन और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी का इंतखाब किया। किंग्स ने डायमंड में खुशदिल शाह और गोल्ड में आमिर जमाल को चुना। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला 11 बजे सुनाया जाना था, जज इतनी जल्दी कैसे चले गए? बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थीं। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिया। केस को सियासी करार देते हुए बोले, फैसला इंसाफ पर हो तो बानी ने आज बरी होना था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अलकादिर ट्रस्ट भोंडा केस है, हर सतह पर चैलेंज किया जाएगा। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, फैसला 11 बजे आना था, जज साहब जल्दी मुअख्खर करके चले गए। अलीमा खानम ने कहा, हमें जो वक्त दिया गया था हम उस पर पहुंच गए, लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। बानी पीटीआई नहीं, हुकूमत दबाव में है। हम डील का लफ्ज सुनकर तंग आ गए हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा, हुकूमत किसी न किसी बहाने से बानी को जेल में रखना चाहती है। ये केस जल्दी निपटाना नहीं चाहते। मुल्जिमान आज अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में भी इन्होंने ताखीर की। हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। बानी पीटीआई ने अरबों रुपए माफ किए, उन्हीं पैसों से अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, बनी गाला के बराबर में जमीन ली। ये कौन है जो इतनी आलीशान बिल्डिंग बना रहा है? काबीना के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। तलाल चौधरी ने कहा, बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड वापस किए, लेकिन रास्ते में ही डकैती पड़ गई। फैसला आज हो या कल, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी बोली, जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरे अदालत में ही ना पहुंच सके। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए अदालत के आगे आगे भाग रहा है। मैं 2 बार जेल के डेथ सेल में रही हूँ, एक बार भी शिकवा नहीं किया। अगर हाथ उठाए तो मुल्क के लिए उठाए। ये तो नहीं कहा मेरी हुकूमत है तो सब ठीक, वरना आग लगा दो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। नफरत इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। हम नफरतों के दरवाजे बंद रखेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का भी पीटीआई क़यादत पर तंज। बोले, हम भी जेल गए लेकिन वहां से चीखें नहीं मारी। इनकी रोज चीखें निकल रही हैं। जिस शख्स ने मुझे झूठे केस में जेल में डाला था वो आज मकाफात अमल का शिकार है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुध को तलब कर लिया। अयाज सादिक के ज़ेर सदारत इजलास 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। दीगर सूबे सिंध की कामयाबी को फॉलो कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत से मुताल्लिक इनकलाबी इक़दामात कर रही है।
عالمی سطح پر سندھ کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن بچوں کی اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سول ہسپتال کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں ضلعی سطح پر چائلڈ لائف ایمرجنسی سینٹر کھولے گئے ہیں، خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دیں۔ سندھ کا NICVD پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا دورہ کیا، فون اور ویڈیو سسٹم کا جائزہ لیا۔ 26ویں ترمیم پر حکومت کو 34 شقوں میں شکست دی اور دستبردار کرایا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مدارس کے معاملے پر مشکل پیدا کی، ہم نے وہ جنگ بھی جیتی۔ ہم قوم کو جوڑنے اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لڑاتے نہیں، اس لیے زیر عتاب لایا جاتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ PTI سینیٹر اعجاز چودھری کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ATC راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دی۔ ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع، حاضری کی استثناء کی درخواستیں منظور۔ وہ وقت گزر گیا جب ججوں نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، ججوں کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ 3-4 سال عدلیہ کے لیے بڑے سخت ہیں، میں اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ بلوچستان کے دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا، لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کر دیا ہے، ججوں کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس بننے کا فیصلہ اتنی جلدی ہوا کہ حلف برداری کے لیے نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ملزمان کو گواہان پیش کرنے دیے گئے یا نہیں۔ فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سیویلنس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کی وکیل خواجہ حارث نے کہا تمام مقدمات تو نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں، عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ خواجہ حارث نے کہا جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں۔ سماعت کل تک ملتوی، وزارت دفاع کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ گرم میں خارکلے اور بالش خیل کے قبائل بنکرز مسمار کرنے پر راضی ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ نے مورچوں پر فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ عمائدین سے مذاکرات جاری ہیں، کچھ دیر بعد بنکرز مسمار کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، گن شپ ہیلی کاپٹر سے علاقے کی نگرانی جاری۔ ابتدائی طور پر 2 سے 3 بنکر مسمار کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین مقرر کر دیے۔ صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو گئی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید، کہا عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں، سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہمارے جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے میڈیا پر اتنی زیادہ ترجمانی کریں گے۔ 2025 سندھ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے، کوشش ہے یلو لائن BRT کو قبل از وقت اپریل یا مئی تک مکمل کر لیں۔ اسی سال کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں، نوجوانوں کو آسان قسطوں پر ٹیکسی دی جائے گی۔ گٹر کا ڈھکن چوری ہو جائے تو کیا میئر ڈیپٹی میئر خود جا کر لگائے؟ ہر چیز میئر کرے گا تو ٹاؤن چیئرمین کیا صرف تصویر لگانے کے لیے ہیں؟ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں، میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ریڈ لائن منصوبے کو مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے۔ ریڈ لائن بس منصوبے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یونیورسٹی روڈ جلد بحال کر دی جائے گی۔
اپنا گھر اپنی چھت دنیا کی بہترین ہاؤسنگ اسکیم ہے. 2.5 ماہ میں تیار 100 گھر ان لوگوں کو مل رہے ہیں جن کی آمدن بہت کم ہے. یقینی بنایا گیا کہ یہ گھر انہیں ملیں جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کالا شاہ کاکو میں مسکن راوی ہاؤسنگ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پنجاب کے 37 اضلاع میں ہزاروں گھر زیر تعمیر ہیں. جن کے پاس پلاٹ نہیں انہیں 3 مرلے کا پلاٹ دیں گے. سندھ اسمبلی نے انٹر بورڈ میں 11ویں جماعت کے نتائج کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. سید سردار شاہ سربراہ مقرر، سعدیہ جاوید، شبیر احمد، طہا احمد اور عبدالوسیع مرکان ہوں گے. وزیر پارلیمانی امور ضیاء الانجار کہتے ہیں کمیٹی طلباء کے تحفظات سنے گی. بورڈ انتظامیہ سے ملاقات اور معاملے کا جائزہ لے گی. اسپارکو کا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 17 جنوری کو لانچ کرنے کا اعلان. ترجمان کا کہنا ہے پاکستان کا مقامی سیٹلائٹ سپیس ٹیکنالوجی میں اہم قدم ہے. EO-1 ڈیزاسٹر رسپانس اور زراعت میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ خوراک کی حفاظت اور پانی کے انتظام میں معاونت کرے گا. ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا. ملک بھر میں شدید سردی کا راج. برف باری کے بعد چترال کے بالائی علاقوں میں نظام زندگی متاثر. اپر چترال کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک سے برف ہٹانے میں مصروف. ندی نالوں میں برف جمنے سے چھوٹے پن بجلی منصوبے اور پانی کی فراہمی متاثر. محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو میں پارہ -11، استور -10، گلگت کالا -7 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. پنجاب میں سرما کی تعطیلات ختم، تعلیمی ادارے کھل گئے. اسکولوں کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے. جمعے کو اسکول صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک کھلیں گے.